یہاں انہوں نے دو چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا، تو اللہ نے انہی کے قول کو اپنی لا ریب کتاب میں بیان فرمایا، اللہ اور قیامت کے دن پر۔ تو یا سمجھیں کہ گویا کہ یہ اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ دونوں ایمانیات کے کنارے ہیں، یعنی ساری چیزیں جن پر ایمان لانا ہے یہ ان کے کنارے ہیں۔ کہ اس سے مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم بولیں گے تو اس مومن بولے گا تو مطلب یہ ہوگا، اور جو دل سے مانتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری چیزوں پر ایمان لایا، جس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے میں ان سب چیزوں پر ایمان لایا، اور زبان سے کہتا ہے ہاں میں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، یعنی ساری ایمانیات پر ایمان لایا یہ۔ لیکن منافقین کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن دل میں شیطان تھا، دل میں اس کے خلاف عقیدہ تھا، اور زبان سے کہہ رہے تھے ہم اللہ اور قیامت کے دن پر، یعنی ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب بتائیں یہ کیا ہے؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے کہ زبان سے جو ظاہر کر رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے، دل میں انہوں نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا ہوا ہے، اور دل میں ان کی کفر ہے، انکار ہے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور جو یہودی تھے وہ اللہ اور قیامت کے دن کو مانتے تھے، انہوں نے یہاں ایسا لفظ بولا جس کے دو پہلو نکلے۔ مسلمان تو سمجھے کہ یہ ایمان لے آئے، مسلمان یہ سمجھے کہ یہ ایمان لے آئے، اور اپنے کفار سے یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے، اپنے کافروں کو یہ کہہ سکیں ہم مسلمان نہیں ہوئے، اور مسلمانوں کو یہ شو کریں، یہ باور کرائیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے تو اپنے اصلی عقیدے کو بیان کیا ہے، تو پھر آمنا باللہ کیوں کہا جب ایمان لے آئے؟ تو یہ اس لیے کہ ہم نے تو اپنا اصلی عقیدہ بیان کیا جو ہمارا پہلے ہے، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، وہ تو زبانی جمع خرچ تھا جو انہوں نے کیا۔ اب یہاں آپ غور کریں تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، میں نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں کفر ہے، اور زبان پہ لفظ لے کر یہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا اللہ اور قیامت کے دن پر، اور رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تو رسالت کے بغیر تو ایمان معتبر ہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان تو نہیں مانا جاتا، اس لیے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں آپ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں کہ انسانوں میں چند گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو دل اور زبان سے مومن ہو، دل میں بھی ایمان ہو اور زبان پر بھی ایمان ہو، اس کو مخلص مومن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالص مومن، کیونکہ اس کے دل میں بھی ایمان ہے اور اس کی زبان پر بھی ایمان ہے، اس کا عقیدہ اور اس کی زبان ایک ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کافر ہے، اس کے اندر بھی کفر ہے، اس کی زبان پر بھی کفر ہے، اس کو کافر مجاہر کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کے دل میں تو کفر ہے اور زبان سے
مومن اور زبان پر ایمان، یعنی دل میں کافر اور زبان سے مومن، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو شخص دل سے مومن ہو اور بظاہر کافر ہو، اس کی دو صورتیں ہیں۔ دل سے مومن ہے اور بظاہر کافر ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ مخلص مومن میں شامل ہے، اور جو مخلصین مومن ہیں ان میں شامل ہے۔ تو جابر بادشاہ ہے، وہ اسے قتل کر دے گا، قتل کرا دے گا، تو اس موقع پر جان بچانے کے لیے اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے لیکن دل میں ایمان ہے تو یہ مومن ہے، یہ مخلص مومن ہے، صرف جان بچانے کی وجہ سے اس نے زبان سے کفر کہا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ فرماتا مگر جسے مجبور کیا جائے، اس پہ جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اب وہ زبان سے اگر کہہ دے تو وہ ایمان ہے، وہ مخلص مومن ہے۔ لیکن جب یہ سخت مجبوری ختم ہو جائے تو فوراً اپنا ایمان ظاہر کرے۔ یہ بات جو ہے نا، تو کہتے ہیں جی وہ عیسائی کلمہ پڑھ گیا ہے لیکن ایمان ظاہر نہیں کرتا، ایمان ظاہر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیا وہ اسے قتل کر دیں گے پکڑ کے اسی وقت؟ اس پہ یہ مجبوری ہے؟ آپ نے دیکھی ایسی کو مجبوری، وہ باہر پھرتا گھومتا اپنا کھاتا پیتا اور مسلمانوں کا ملک ہو اور دائیں بائیں حفاظت ہو، اور پھر جو ہے پھر بھی وہ ظاہر نہ کرے، تو پھر وہ کیسا اسے ہم مومن کہیں گے؟ سخت مجبوری کی وجہ سے اگر وہ ایمان چھپاتا ہے، زبان پہ کفر ظاہر کرتا ہے، پھر تو وہ مخلص مومن ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر وہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ مجبوری کوئی نہیں، اور دل میں اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایمان، اور زبان پہ اسلام بھی نہیں ظاہر کرتا، کفر ظاہر کرتا ہے، تو اسے شریعت مسلمان نہیں کہتی، اسے کیونکہ ایک حصہ اس کا دل والا پایا گیا ہے، لیکن شرع شریف میں اقرار باللسان بھی ساتھ ہے، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، پھر ہم اسے مسلمان کہیں گے، ہم اسے یہ جو مومن ہے کہ جو دل میں ایمان رکھتا ہے تو اس پہ حکم مومن نہیں لگتا کہ یہ مومن ہے۔ دل کے اعتبار سے اگر بندہ دیکھے، جب یہ تو نبی ہیں نا جن کو پتہ چلتا تھا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اس اعتبار سے تو وہ مومن ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو شریعت کہتی ہے وہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے، مومن۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی بچت ہو جائے، ان کی بچت ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ پاک ان پہ کرم فرما دے، اور کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذرہ پر بھی ایمان ہوا تو اسے بھی، حتیٰ کہ جو توحید کا قائل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اس تک نہیں پہنچی اور پیغام اس تک نہیں پہنچا، تو اسے بھی بالآخر جنت مل جائے گی۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایسا کافر ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا لیکن دل میں ایمان ہی ہے، دل سے مانتا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کہ پھر اس کے لیے جو ہے بچت ہو جائے، کسی جہنم سے جو سزا ملے تو اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو مومن مخلص ہے، ظاہر باطن دونوں اعتبار سے مومن ہے، اس کا دل بھی میں بھی ایمان ہے، زبان پہ بھی ایمان ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ دل میں ایمان ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے سخت مجبوری کی وجہ سے ایمان ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بھی مخلص مومن ہے، یہ مخلص۔ لیکن تیسرا وہ ہے دل میں ایمان ہے اور زبان پہ کفر لاتا ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، تو شریعت اسے مسلمان نہیں کہتی۔ ہاں دل کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں ہے کہ مالک چاہے تو ان پہ بھی مہربانی فرما دے اور جہنم سے انہیں بھی چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ اب آپ آگے چلیں، اللہ پاک مدد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
المؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، وہ تو اپنے نفسوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہ اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، الا انفسہم وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں ان کا شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں ان کے یہ بھی کام نہیں کرتے کہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے پھر بھی وہ اندھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم دھوکے میں کامیاب ہیں جو ہم کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بدتر کافر ہیں، یہ دوسرا کافر تو سامنے ہے نا جی، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ میں نے اس لیے بات کی کہ مرزئی بدتر کافر ہے، اور جتنے بھی دھوکے باز ہیں، ایمان چھپایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یہ بدتر کافر ہیں، اور یہ بہت نقصان دینے والے۔ مرزئی اتنا بڑا کافر ہے کہ وہ لعنتی حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے، لیکن اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمے سے مراد وہ مرزا کانا ہی لیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنے بڑے یہ دھوکے باز ہیں۔ وہ جرمنی کا ویزا بھی دیتے ہیں، وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور ایمان لیتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، کبھی ایسا سودا نہ کر بیٹھنا، کبھی ادھر تم سہن کر رہے ہو، ادھر تقدیر کا قلم چلے، موت آ جائے، کچھ بھی نہ رہا، نہ دنیا رہی نہ، اور دنیا کب تک تمہارے پاس رہے گی۔ فرعون لے گیا ساتھ، نمرود لے گیا، شداد لے گیا، حامان لے گیا، یزید حکومت لے گیا، کتنے پلید آئے ہیں، کتنے بدکار آئے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہاں گئے؟ جن کا طوطی بولتا تھا، کہاں گئے؟ ظلم کہ ندیاں ایک نے بہا دی، خون کی ندیاں بہا دی۔ آج کدھر ہیں؟ نام لیتے ہیں، جب بھی لیں گے برائی سے لیں گے، تو نام صرف اسی کا رہے گا جس کے دل میں اللہ اس کے رسول اور جن کے جسم پہ اللہ اس کے رسول کی حکومت جاری رہے گی، نام اسی کا رہے گا، قبر بھی اسی کی روشن ہوگی، اور جنت بھی اسی کو ملے گی، پیراڈائز میں وہی رہے گا، اللہ کے دیدار اسے نصیب ہوں گے، آمنہ کے لال کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا، انبیاء کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا، اور جنتی نعمتیں بھی اسے نصیب ہوں گی۔ ادھر تکلیف ہے، یقیناً آزمائش ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک شعبے میں اپنا ایڈمیشن ہو اور داخل ہو اور کہے کہ تکلیف کوئی نہیں آئے گی، بس میں جو ہی داخل ہوا تو سارا کچھ حاصل ہو گیا بغیر تکلیف کے؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو ایم اے کرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ایم اے کر کے آگے تھے، جس نے بی اے کیا تو ماں کے پیٹ سے بی اے کیے باہر نکلے تھے، یا پہلے دن جاتے ہی جو ہے نا ان کو ڈگری مل گئی تھی، الگ بات ہے رشوت سے مل جاتی۔ آج کے دور میں تو جاہل کو بھی ڈگری ملی ہوئی ہے، آج کے دور میں تو کرسی پہ بندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بندر ہی ہیں نااہل، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں اہل نیچے ہیں، نااہل اوپر ہے۔ یہ ایک شعبے میں نہیں ہے، مختلف شعبہ جات جو ہیں اور شعبے ہیں ان میں ایسا ہی ہے، بندر کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اور جو پڑھے ہیں جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، غریب ہے نا، وہ نیچے رہ گئے ہیں۔ یہاں رشوت چلتی ہے، یہاں سفارش چلتی ہے، دو ہی چیزیں چلتی ہیں، ایک بابا چلتا ہے، دوسرا تعلق چلتا ہے، بس تعلق اور بابے کی ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ دنیاوی اعتبار میں بھی آپ کو کہیں پہنچنا ہو اور کوئی مقام پانا ہو، کوئی رتبہ پانا ہو، کوئی ڈگری لینی ہو، اس کے لیے بھی خون پسینہ ایک کرتے ہو۔ ابا جی تو دن اور رات کمائی کر کے لاتے ہیں کہ اسکول کے لیے دیں، بچے نے افسر بننا ہے تو بچے کو افسر بناتے ہیں، اسی افسری کی وجہ سے یہ ہمارے جمعوں کا حال ہے۔
ہماری مسجدوں کا حال ہے۔